وہ جو پی ڈی پی جو مفتی صاحب کا ویژن رہا ہے کہ جموں کشمیر میں گرنیڈ گولی سے کچھ نہیں چلے گا، بات چیت ہونی چاہیے، آپس میں آواجابی ہونی چاہیے، اور اس کی شروعات بھی انہوں نے کی تھی اور اس کا گیٹ وے اڑی تھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر اڑی کے لوگوں نے سمجھا ہوتا تو شاید وہ پی ڈی پی کے علاوہ کسی کے پاس نہیں جاتے، کیونکہ جو ہم نے اس کو ایک امپورٹنس دی تھی، اس کو ایک افادیت دی تھی، اور اس کا ہم نے ایک شروعات کی تھی، ایک چھوٹی سی شروعات بلا شک ہوئی تھی کاروبار کی، مگر بدقسمتی سے مفتی صاحب پھر چیف منسٹر نہیں رہے، وہ سب بیٹھ گیا۔ مگر آج بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ جموں کشمیر کا حل جو ہے وہ اڑی سے شروع ہوتا ہے، اس کا گیٹ وے اڑی ہے، اس کا گیٹ وے راولا کوٹ ہے، اس کا گیٹ وے ہو سکتا ہے کرگل عسکردو بن جائے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہندوستان کی کوئی سرکار، چاہے واجپئی جیتے چاہے ڈاکٹر منموہن سنگھ جیتے، جو بات چیت کے میں بہت ہی زیادہ اس کے حق میں تھے، تو کشمیر کو اٹھا کے تو پاکستان کو نہیں دیا، انہوں نے نہ دے سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ دوسرا کشمیر ایسا کوئی طاقت ہے کہ اس کو چھین کے ہم یہاں لا سکتے ہیں۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ راستے کھل جائیں، جیسے کہ ابھی حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا آر ایس ایس کے بہت بڑے لیڈر نے کہا ہے کہ لوگوں کا آنا جانا ہونا چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، یعنی کہ جو بات مفتی صاحب نے اڑی سے شروع کی، آج وہی بات پھر سے دوبارہ ہو رہی ہے۔ تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ منیر صاحب آئے، ہماری جماعت کے ساتھ جڑ گئے ہیں، یہاں ہمارے منیر صاحب ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، یہ تو ہمارے ساتھ بڑے مشکل وقت میں کھڑے رہے، ینگ ہے، انرجیٹک ہے، تو اگر یہ پارٹی کا پیغام اڑی کے لوگوں تک پہنچا سکے، اگر اڑی کے لوگوں کو اپنی امپورٹنس کا پتہ چلے کہ جو امپورٹنس ان کو مفتی صاحب نے دی تھی، کہ 60-70 سال تو نیشنل کانفرنس بولتی رہی کہ ہم راستہ کھولیں گے، پر کھولا نہیں انہوں نے، تو ہم نے کھولا، ہم نے ایک آپ کو کھڑکی دی تھی وہاں سے، جس کھڑکی سے تازہ ہوا آ سکتی تھی، اور ہمارے 13 لوگ شہید ہوئے، اور وہاں جاتے جاتے میں بال بچ گئی۔ بیگ صاحب کے آج بھی وہ جب جاتے ہیں کہیں، وہ چیک اپ ہوتا ہے تو ان کے اندر وہ جو ہے گرنیڈ کے چھرے ہیں، وہ بھی اس میں آواز آتی ہے۔ تو 13 نوجوان ہمارے اس پر ینگ لوگ ہمارے شہید تھے، یہ راستہ ایسے نہیں کھلا، 2004 میں شہید ہوئے اور 2005 میں یہ راستہ کھلا۔ تو اس لیے مجھے لگتا ہے اڑی کے لوگوں کو سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ جو پی ڈی پی کا جو منشور ہے، پی ڈی پی کا جو ویژن ہے، وہ اس کا کارنر سٹون ہے، یعنی اس کا تھمبا ہے، اسی پہ ہمارا جو ہے سیلف رول کہیے، بارڈر لیس جموں کشمیر کی بات کہیے، جو امن کی بات کیجئے، ڈائلاگ کی بات کیجئے، تو اڑی اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو اگر آپ لوگ صرف سڑک کوچے اور نلکیوں کے اوپر لوگوں کو ووٹ دیں گے تو وہ تو بی جے پی بھی دے گی، نا۔ تو کوئی تو ہونا چاہیے نا، کسی پارٹی کی آئیڈیالوجی کے پیچھے چلنا چاہیے، خاص کر آپ اڑی کے لوگوں کو، کیونکہ آپ کو ہم نے بالکل بیچ میں رکھا، ہمارے اپنے جو ہمارے ایجنڈے کی، اس کی شروعات آپ سے ہوئی، اور تو اس لیے مجھے بہت خوشی ہوئی آپ لوگ بھی آئے منیر صاحب کے ساتھ، اور آج 5-6-7 مہینے سے ان کے ساتھ بات چل رہی تھی۔ مجھے ان کی ایک بات بہت اچھی لگی کہ ایک دم انہوں نے جمپ نہیں کیا، بہت ٹائم لیا، اور پچھلی بار جب مجھے ملے تو انہوں نے کہا کہ انجن رشید صاحب کے والد بیمار ہیں، تو میں نہیں چاہتا ہوں ایسے حالات میں، وہ ہسپتال میں بڑے یہاں تھے، تو اس طرح میں فیصلہ لوں۔ تو مجھے لگا کہ اس آدمی میں کیریکٹر ہے، ایک کردار ہے، نہیں تو کوئی بولتے ہیں مجھے کیا لینا دینا ہے، تو مجھے اچھا لگا، ایک کیریکٹر ہے ان کا، اور مجھے پوری امید ہے کہ آئیں گے مل جل کے پارٹی کو مضبوط کریں گے، اور انشاءاللہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں اگر سب نے ساتھ دیا تو یہ کانسٹیٹوئنسی جو ہے یہ پی ڈی پی کے آئے گی، اور کیونکہ ہمارا ایجنڈا پوری سے ہی شروع ہوتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ وہ بات نہیں، خاص کر آپ یہاں، مجھے خوشی ہے، میں جوان لوگوں کو دیکھ رہی ہوں یہاں پر، آپ سب ینگ ہیں، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، دلی والوں کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں ہے، تبھی آر ایس ایس کے اتنے بڑے لیڈر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ڈائلاگ ہونا چاہیے، وہاں سے لوگ آنے چاہیے، یہاں سے جانے چاہیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تو مفتی صاحب کا ہی نقشہ ہے جو بھول گئے یہ لوگ، یا انہوں نے سوچا کہ شاید ہم آپس میں گولیاں چلائیں گے، جنگ کریں گے تو اسی سے حاصل ہوگا، اس سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اڑی کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی ان کی کتنی اہمیت ہے، اور پی ڈی پی کو مضبوط کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ اب
منیر صاحب ممبرشپ کریں گے, ممبرشپ آپ کو ملے گی یہاں سے, آپ خود بھی کارڈ ہولڈر بنائیں گے اور دوسروں کو بھی کارڈ ہولڈر بنائیں گے. ہمارا ٹارگیٹ ہے ہر کانسٹیٹوئنسی میں کم سے کم 200 ڈیلیگیٹ ہمارے بننے چاہیے. آپ کو جانا ہے حج کے لیے جانا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو حج قبول فرمائے, اور واپسی پہ انشاءاللہ میں اوڑی چکر لگاؤں گی, تو اس کے بعد وہاں